آیت نمبر 78 کے اندر ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے کافرو اور اے یہودیو سن لو، اگر تم اس میرے پیارے حبیب علیہ السلام پر اور اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاؤ گے، ادھر بات ان سے بھی کر دی لیکن بات ان کے لیے کی، مخاطب اپنے محبوب کو کیا، اور اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر وہی لفظ دہرایا، ربک کا محبوب بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکم ہی اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم بے شک وہ بڑا زبردست ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اے یہودیو اور اے کافرو ایمان لے آؤ، ورنہ پھر ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ خود اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ جاری فرمائے گا، اور جب وہ دن آ جائے گا اور جب اللہ وہ فیصلہ فرمائے گا تو اس فیصلے کے بعد اگر تم ایمان لے بھی آئے تو تمہارا ایمان کیا ہوگا بھلا؟ ناقابل قبول ہوگا، لا حاصل ہوگا، اس ایمان سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا بول دیا کریں آپ حضرات بھی، اگر سمجھ آ رہی ہو تو، نہ سمجھ آئے تو پھر چپ رہنا ہی بہتر ہے، پھر میں سمجھا لوں گا آپ حضرات کو۔ اگر قیامت کے دن تم ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن تو اللہ فیصلے فرمائے گا نا، اللہ نے قرآن میں بھی فیصلے کر دیے، لے آؤ آج ان فیصلوں پر ایمان لے آؤ، آج دنیا کے اندر اللہ کے ان فیصلوں پر جو اس نے قرآن مجید کے اندر کر دیے ایمان لے آؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، جنت کے مستحق قرار پاؤ گے، ثواب ملے گا تمہیں۔ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے، منکر رہو گے قرآن کے بھی اور صاحب قرآن کے بھی، تو محبوب، بات تو اللہ محبوب سے کر رہا ہے، بے شک اے میرا پیارا حبیب آپ کا رب اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ قیامت کے دن فرما دے گا، یہ جائیں گے کہاں؟ دوزخ میں، جہنم میں۔ تو محبوب آپ تسلی رکھیں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، آج ایمان لے آئیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، آج ایمان نہیں لائیں گے اور فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آخری حتمی فیصلہ فرمائے گا تو انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب آگے سنیں، فتوکل علی اللہ، آیت تسلی کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رہے، آیت تسلی کے لیے ہے۔ محبوب آپ کو ساری تسلی دے دی، آپ کو بتا دیا، دنیا کا بھی بتا دیا، آخرت کا بھی بتا دیا، اب آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نیڑیو گل مکاواں، تو میرا تے میں تیرا۔ نہیں سمجھ آئی؟ محبوب میں تو رب ہی آپ کا ہوں، محبوب آپ تو کامیاب ہیں، آپ تو کسی طرح بھی ناکام نہیں ہیں، پریشان تو وہ ہو جو ناکام ہے، آپ تو ہیں ہی کامیاب۔ محبوب میں تو ہوں ہی آپ کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے محبوب آپ سے میں راضی ہوں، آپ سے میں خوش ہوں۔ محبوب جب میں خوش ہوں تو آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ آپ دکھی کیوں ہیں؟ جب مجھے غم کوئی نہیں، مجھے دکھ کوئی نہیں جی، تو محبوب آپ کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ خوشی۔ میں جو خوش ہوں، میں جو راضی ہوں، آپ بھی راضی رہیں۔ نہیں لاتے ایمان، نہ لائیں، قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ فتوکل علی اللہ، محبوب آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل کریں تو کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں۔ انکا، محبوب بے شک آپ علی الحق المبین، محبوب بے شک
آپ روشن حق پہ ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں اس لفظ کو چوم لوں. جھلی دنیا جن قرآن سمجھ نہیں آندا. ہاں جی جھلی دنیا ہے نا, بڑی دنیا جھلی ہے. او قرآن پڑھ کے لوگان گمراہ کر دیں. قرآن پڑھ کے استغفر اللہ العیاذ باللہ پڑھ دے قرآن تے آپ بھی گمراہ تے بندیاں بھی گمراہ تے بندے بھی اگو جھلے کہندے تکو نا جی مولوی صاحب تے قرآن پڑھ کے سناندے پہ تے دل چاہے قرآن دے ترجمے ہی غلط کر دبی ہوں, آیتوں کے ترجمے ہی غلط کرتے جائیں. جی محبوب آپ ہی تو حق پہ ہیں. میں پھر ترجمہ کروں گا, آپ نے نہیں سمجھا بھی. محبوب آپ ہی تو حق پہ ہیں. محبوب آپ ہی تو حق پہ ہیں. اور کون سے حق پہ؟ صرف حق پہ نہیں, اگے بھی تکو ذرا. علل حق المبین. محبوب آپ اس حق پہ ہیں جو بڑا واضح ہے. بندہ انا بھی ہوئے نا انا تے محبوب انہوں بھی آپ دا حق ہونا نظر پیا آئے گا. انا بھی ہوئے نا انے نو بھی آپ دا حق ہونا. محبوب اتنے آپ حق پہ ہیں. میں آپ کا رب آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, میں آپ کا رب فیصلہ کر رہا ہوں کہ محبوب آپ ہی تو واضح روشن چمکدار چمکتے دمکتے حق پہ ہیں. تو محبوب پریشان تو وہ ہو جو حق پہ نہیں ہے, آپ پریشان کیوں ہوں؟ آپ پریشان کیوں ہوں؟ آپ تو پریشان نہ ہوں, آپ تو حق پہ ہیں. آپ ہی تو حق پہ ہیں. آپ تو سر تا پا حق پہ ہیں. آپ مرکز حق ہیں, آپ ماخذ حق ہیں, آپ مصدر حق ہیں. حق آپ ہی سے تو جاری ہوتا ہے. جو بھی حق پہ آئے گا آپ کے صدقے آئے گا. جس کو حق نظر آئے گا آپ کے ذریعے سے نظر آئے گا. جو حق تک پہنچے گا آپ کے وسیلے سے حق تک پہنچے گا. محبوب رون تیرے دشمن, پٹن تیرے دشمن, آپ تو محبوب خوش ہونا. یہ ہے آیت کا صحیح مطلب. یہ آیت میں اس لیے بار بار دہرا کے لفظ بول رہا ہوں. اگے جڑی گل آ رہی ہے نا وہ گل بڑی نازک ہے, وہ سمجھ نہیں آنی جدوں تک اے آیت سمجھ نہیں آنی. اس کا بڑا گہرا ربط ہے اگلی آیت کے ساتھ. وہ جو اگلی آیت ہے نا وہ پڑھ کے بڑے گمراہ ہوئے ہیں, بڑے پٹھے ترجمے کر کے, پٹھے معنی کر کے, پٹھی سمجھ لے کے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اب سنیں میں آپ کو آیت سناتا ہوں. وہ